سینیٹر حمداللہ صاحب زیدہ مجدہم، جمعیت علماء اسلام کے سرپرست اعلیٰ شیخ التفسیر حضرت العلامہ مولانا محمد اسحاق خان صاحب المدنی دامت برکاتہم، برکت العلماء متاع اہل علم حضرت مولانا محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم، آج کی اس بزم کے صدر نشین پلندری کی بہت معزز شخصیت محترم کپتان عارف صاحب، علماء کرام، جمعیت علماء اسلام کے کارکنان، پورے حلقے کی نہیں بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے حلقے کے نصف علاقے کے حضرات جو نمائندگی کے طور پر آج یہاں تشریف لائے، یہ ایک مختصر سا ہمارا آج ورکر کنونشن تھا جو آپ کی محبتوں کی وجہ سے ایک عظیم الشان جلسے کی صورت اختیار کر گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہماری بڑی جماعتوں نے اپنے اپنے ورکر کنونشن اس سے پہلے کیے۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ یہاں پر اسی مقام پر آپ سے نصف نہیں، آپ سے چوتھائی حصہ لوگ جمع نہیں کر سکے۔ آپ نے یہ ثابت کیا کہ لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی دھڑکنوں میں جمعیت علماء اسلام اور صلحاء کی قیادت ان کے دلوں اور ان کی دھڑکنوں میں شامل ہے۔ میں اپنے ضیف مکرم کا عمیق قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے۔ اس وقت ڈالیان سے، پنتھل سے، بارل سے، چھچھن سے، سیا سے، نمب سے اور پھر بتیا سے، کاکڑل سے، پلندری ٹاؤن سے، پیپڑیاں سے، نکر سے اور گرا سے، کڑالا سے، منگ کے چند وفود منگ سے اور پتن شیر خان اور ڈنگڑو اور کانچری سے، یہ سارے لوگ یہاں پہ اہم ذمہ داران یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ ہماری خواہش اور تڑپ یہ تھی کہ ہر ایک شخص کو سنا جائے، اس کے جذبات اور احساسات ہم تک پہنچیں، لیکن کیا کریں، سردی کے دن ہیں، وقت مختصر سا ہے، اس لیے سارے حضرات کو نہیں سن سکے۔ جن کو موقع نہیں ملا ان سے ہم معذرت خواہ ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ آواز بلند کرنے کا سلسلہ اب روز بروز بڑھتا جائے گا، اس میں روز بروز قوت آتی جائے گی، اور انشاءاللہ اس وقت تک ہم ان کا پیچھا کریں گے جب تک کہ یہاں کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ ہم نے 1 سال بلکہ 1.25 سال ان کو دیا، 9 ماہ میں تو پورا انسان بن کر باہر آ جاتا ہے۔ ہم نے سوچا 1.25 سال میں شاید کچھ تھوڑا بہت یہاں سامنے آئے، لیکن یہ بانج لوگ جہاں پر اس بانج لیڈرشپ میں یہاں 30 سال میں کچھ سامنے نہیں آیا تو 1.25 سال آج کا سامنے آئے، لیکن ہم نے وقت دیا۔ یہاں دوستوں نے کہا کہ جناب آپ اپوزیشن فرینڈلی کر رہے ہیں۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستوں، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے۔ ایک اپوزیشن ہے عمران خان والی، اوئے اوئے اوئے، تو وہ اپوزیشن اس کی مجھ سے آپ کبھی بھی توقع نہ رکھیں۔ اور ایک اپوزیشن ہے جرت والی، ہمت والی، یہاں اپنے لوگ بٹھا کر میں تقریر نہیں کرتا، میں ان کو سامنے بٹھا کر بات کرتا ہوں، اور یہاں کے مسائل کو میں کسی کمرے میں بیٹھ کر گوشے نہیں ڈالتا،
بلکہ یہاں کے مسائل کو میں پوری ہمت اور پوری قوت کے ساتھ جو فورم ملتا ہے اس پہ پوری قوت کے ساتھ بات کرتا ہوں. اس بات کی آپ گواہی دیں گے. اور جب ہر فورم پر آپ کا یہ بھائی آپ کا ترجمان بنا ہے تو پھر جب کبھی یہ بات آتی ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے. میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، آج ہم نے اس کا آغاز کیا اور مارچ میں ہم اس کا دوسرا کنونشن انشاءاللہ العزیز منگ کے مقام پر کریں گے. آپ لوگ انشاءاللہ منگ تک چلیں گے نا؟ علیہ اسلام آباد مظفر آباد نے نہ نے تھوڑا ہے منگ کریں گے انشاءاللہ العزیز مارچ میں کنونشن. اور اگر انہوں نے اس وقت تک یہاں کے مسائل کو حل کرنے میں سنجیدگی نہ دکھائی تو پھر شاید ہمیں مارچ کے مہینے میں لانگ مارچ کا اعلان کرنا پڑے. اس لیے میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، آج کے اس اجتماع کے توسط سے ہم چند باتیں، کیونکہ بہت تفصیلاً باتیں کرنی تھی کہ عصر کی اذان ہونے سے پہلے زور ہو جائے. میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، آج کے اس اجتماع کے حوالے سے حکومت آزاد کشمیر کو، وزیر اعظم آزاد کشمیر کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آزاد کشمیر میں 1973 میں قادیانیوں کے خلاف سب سے پہلے تحریک آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر پیش ہوئی، لیکن تحریک یہاں پہ پیش ہوئی، عمل درآمد پاکستان میں ہوا. یہاں عمل درآمد اس لیے نہیں ہو سکا کہ جذبہ محبت میں تحریک تو پیش کر سکی، لیکن کنونس کرنے والا وہاں مفتی محمود نہیں تھا، وہاں عبدالحق نہیں تھا، وہاں شاہ احمد نورانی نہیں تھا. اس لیے جب وہاں پر کوئی آدمی اسمبلی کو مطمئن کرنے والا نہیں تھا، آزاد کشمیر کے آئین میں ہم آج تک ان کو غیر مسلم اقلیت نہیں قرار دے سکے. لیکن جب یہی قرارداد پاکستان میں پہنچتی ہے تو علماء حق کا کردار اسمبلی کے سامنے آتا ہے، اور انہوں نے ان ملعونوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. اور پھر یہی نہیں، آج تک اس کی چوکیداری جمعیت علماء اسلام پوری قوت کے ساتھ پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ کر رہی ہے. میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، لہٰذا ہم حکومت آزاد کشمیر سے کہتے ہیں، وزیر اعظم سے، کہ اس ربیع الاول کے پاک مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں آؤ ناموس رسالت پر جھنڈیاں لگانے کے بجائے میرے آقا کی ناموس کے تحفظ کے لیے آئین کے اندر ترمیم لاؤ تاکہ میرے آقا کی ناموس محفوظ ہو سکے آزاد کشمیر میں بھی. آج یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں ناموس رسالت کی تو وہاں پر پاکستان میں جمعیت علماء اسلام نے، خاص کر کے ہمارے حافظ صاحب نے اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے اور پاکستان بھر کے علماء نے، مسلمانوں نے جس محبت اور مودت کا آقا کے ساتھ الفت کا اظہار کیا، اس پر پوری کشمیری قوم، پاکستان کی پوری قوم کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے. میرے قابل احترام دوستو، یہاں پر بہت سارے پروجیکٹ کی بات کی گئی، یہاں پر ہسپتال کی بات کی گئی، اس کی کرپشن کی بات کی گئی. آپ لوگ موجود ہوں گے، ہم نے یہ مسئلہ وزیر اعظم کی موجودگی میں ذکر کیا اور وزیر اعظم صاحب نے ہمارے دوست کا نام لے کر کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کرپشن کرنے والوں کو گرفتار کروں. تو مجھے افسوس ہے کہ ہمارا بھائی مسکراتا ہوا نظر آیا. ببانگے تول کہنا چاہیے تھا کہ کسی کرپٹ آدمی کے ساتھ ہم نہیں ہیں. لہذا کوئی شخص یہاں کسی سیاسی قوت کی آڑ میں بیٹھ کر کرپشن کر کے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے تو یہ اس کی غلط فہمی ہوگی.
ابھی تو ہم نے آغاز کیا ہے. جس دن ہمارے ہاتھ تمہارے گریبانوں میں پہنچے وہ دن قیامت کا دن تمہارے لیے ہوگا. لہذا میرے کو بہت ہی قابل احترام دوستو، ہمارا ہاسپٹل جہاں پہلے جو بھی جاتا تھا اس کو ریفر کیا جاتا تھا، اور آج جو بھی آتا ہے اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ان کے ایجنڈے کی تکمیل نہیں کر رہا. جو ایم ایس آتا ہے وہ ایجنڈے کی تکمیل میں حائل ہوتا ہے. لہذا ہم کہیں گے کہ یہاں ایجنڈوں کی تکمیل نہ کرو، پلندری کے مظلوم عوام کی خدمت کرو. اور اگر خدمت نہیں کر سکتے تو جس دن یہ پسی ہوئی عوام کھڑی ہوئی اس دن پھر آپ یہ تانا نہ دینا کہ ہمیں خبر نہیں ہوئی، اس لیے کہ جو جتنا مظلوم ہوتا ہے جب وہ اٹھتا ہے تو وہ پھر اسی قوت کے ساتھ اٹھا کرتا ہے. یہاں پہ کہا گیا کہ جناب ہم نے جو ہے وہ تعمیر و ترقی کے بڑے دریا بہا دیے. یہ پورے اعداد و شمار میرے پاس محفوظ ہیں کہ اضلاع کی صورت میں تمام اضلاع میں پلندری بی ایچ کیو کے اعتبار سے اگر مظفر آباد میں 39 ہیں تو پلندری میں 11 ہیں. آر ایچ سی اگر وہاں پہ 6 ہیں تو یہاں پر 3 ہیں، اور ڈاکٹرز کی تعداد اگر وہاں 171 ہے تو یہاں 25 ہے. تو ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ اگر یہ سارے اعداد و شمار یہاں پیش کروں تو وقت لگے گا. میری گزارش ہوگی کہ آئیے اس علاقے کو بنانے کے لیے کارکن نوازی سے باہر نکلیں، علاقے کی خدمت کریں، کارکنوں کو پالنا بند کر دیں، اس لیے کہ اب لوگوں تک بہت ہو چکی ہے. اب کارکنوں کو مت پالیں، اب لوگوں کی خدمت کریں، اور جب خیر کا کام کریں گے تو یہ بندہ عاجز اس خیر کے کام کی تحصیل میں بخل نہیں کرے گا. یہاں پر این ٹی ایس لایا گیا، پی ایس سی کو بہتر بنایا گیا، ہم نے ہر فورم پر اس کی تحسین کی، آج بھی اس کی تحسین کریں گے. اچھا کام کرو گے تو اس کی تحسین کریں گے، اور کہیں غلطی کرو گے تو اس کی تردید نہیں بلکہ پوری طرح سے دفاع کریں گے انشاءاللہ العزیز. میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، یہاں پر ہمارے مختلف محکمہ جات میں کام کرنے والے لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور جس طرح مولانا کہتے تھے کہ ایک طرف لالچ ہے، ایک طرف خوف ہے، اور یہ سارے لوگ یہ وہ خوش نصیب ہیں، یہ وہ اعلیٰ ہمتوں والے ہیں جو نہ لالچ میں آئے، جو نہ خوف میں آئے، بے خوف ہو کر انہوں نے اس بندہ عاجز کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی محبتوں کا اظہار کیا. میں ان کی عظمتوں پر انہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. لہذا یہاں پر جو انتظامیہ ہے، مختلف اداروں میں کرنے والے کام جو لوگ ہیں وہ میرٹ کو بنیاد بنا کر کریں گے، ہم اس کے مؤید ہوں گے، اور اگر کسی طرح کی پامالی نظر آئی تو ہم انتہائی سختی کے ساتھ، پوری قوت اور پوری ہمت کے ساتھ اپنے مظلوم کارکن کے ساتھ کھڑے ہوں گے. مظلوم خواہ کسی جماعت کا ہو، انشاءاللہ العزیز یہ بندہ عاجز ہمیشہ مظلوم ہو. آئیے، جہاں ایک طرف تحریک آزادی کشمیر آخری مراحل میں ہے، وہاں پر ہم یہاں پر جب بات کرتے ہیں اپنے مسائل کا رونا روتے ہیں، وہاں پر تحریک آزادی کشمیر کے اندر کٹنے والا نوجوان وہ پاکستان کے لیے، وہ کشمیر کے لیے، نظریے کے لیے جان دے رہا ہے، اور ہم ہیں کہ وہ تو نظریے کے لیے جان دے رہا ہے، اور آزاد کشمیر کا بندہ نظریے کے لیے ووٹ دیتے ہوئے ہچکچا رہا ہے. وہ نظریے کے لیے جان دے رہا ہے اور یہ ووٹ دینے کے لیے ہچکچا رہا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز مارچ کے اندر
ہمارا جو کنونشن ہوگا اس کے اندر ہم دوسرا لاہے عمل انشاءاللہ وہ دیں گے. آپ سب کی محبتوں کا، مودتوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جمعیت علماء ضلع سدنوتی کا خصوصاً میں تمام ان دوستوں کا جنہوں نے آج کے اس کنونشن کے لیے بے پناہ محنت کی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں صدر سدنوتی قاری مسعود صاحب کا، ان کے تمام رفقا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنا خوبصورت کنونشن کیا، اور صرف کنونشن نہیں کیا بلکہ آپ کے لیے کھانے کا انتظام بھی کیا ہے. تو لہٰذا آپ نماز پڑھیں، کھانا کھائیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. حضرت شیخ التفسیر سے گزارش ہے دعا کریں. آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. السلام. دعا بیٹھے دعا کریں، کھانا یہیں ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ہمارے اس کنونشن کو ہمیں قبول فرمایا. اللہ یہ اتنے حضرات دور سے تشریف لائے ہیں، چل کر کے بیٹھے ہیں، اے اللہ کی دنیا بھی آسان فرما، آخرت بھی کامیابیات فرما. یا اللہ جو لوگ حق والوں کا ساتھ دے رہے ہیں ان کی جانوں میں، ان کے مالوں میں